السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گی ٹرانسلیشن۔ اس ٹرانسلیشن میں کون سی صورت آئے گی؟ سورۃ الحاقم التکاثر، ٹھیک ہے۔ صبح کو جو سنائی تھی وہ عادیات تھی، میں بھول گئی یہ صورت کو، کیونکہ یہ صورت میں نے مجھے دکھائی نہیں دیا، تو میں نے جو مجھے سامنے دکھائی دیا تو میں نے اسے یاد بھی کر لیا اور ٹرانسلیٹ بھی۔ ابھی مجھے پتہ چلا میں ایک صورت چھوڑ چکی ہوں، میں ابھی پھر سے آؤں گی۔ میں ایک نہیں 2 صورتیں چھوڑ چکی تھی، سورۃ زلزلہ اور سورۃ الحاقم التکاثر۔ 2 صورتیں چھوڑ چکی تھی اور میں تیسرے میں آئی، جب مجھے دکھائی دیا تو ابھی میں پھر سے ریپیٹ کروں گی۔ ابھی میں اس صورت میں آتی ہوں۔ گلا صاف ہی نہیں ہو رہا، اتنا ہی چائے پی ہے پھر بھی۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ التکاثر ہے اور یہ مکی ہے۔ تکاثر کی بہت تعریفیں ہیں، اسے پڑھنے والا کہتے ہیں یہاں پر اس کی ریسائٹنگ ہو، چاہے نماز میں ہو یا جیسے انسان ایسے پڑھے، تو کہتے ہیں 70 فرشتے آ کے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی صورتیں، میں نے اتنی تعریف کسی صورت کی نہیں سنی، ایک اخلاص کی اور کس کی بہت تعریفیں سنی۔ میں تھوڑی روشنی میں آتی ہوں۔ بہت تعریفیں سنی اس صورت کی، آج میں اپنی ٹینشنیں سولو کر دوں گی ساری انشاءاللہ۔ چل، پہلے میں صرف 2 لفظ لوں گی، 2 ورڈز کے بعد میں کمپلیٹ کروں گی۔ یہاں پر کوئی تو ہے، چلیں مشکل نہیں، میں آہستہ پڑھوں گی کیونکہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ الحاقو کا مطلب بتاؤں گی، الحاقو بعد میں بتاؤں گی، اس کو پورا پڑھ کے۔ یہ ہے with you، in you، with you، یعنی کہ آپ کے اندر۔ اور متکاثر، حاکم التکاثر، اس کا یہ ایک جیسے کہ اپنے آپ کو زیادہ کرنے کا جذبہ۔ ابھی اس حاکم التکاثر کا مطلب کمپٹیشن ہے، اسے آپ کیا لیں گے اردو میں؟ کمپٹیشن اس کا مطلب ہے، اس سے کیسے لیں گے؟ اسے کیسے الفاظ میں ایسے دوں جو یہ سمجھ میں آ جائے؟ یعنی کہ اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنا، کمپٹیشن میں رکھنا، خود کو بہتر رکھنا، ہر حال میں زیادہ، یعنی کہ کلیور ہو، ہر چیز میں بہتری ہے میرے اندر۔ یعنی کہ کیسے بتاؤں کمپٹیشن کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ یعنی کہ وہ سمجھ نہیں آ رہا۔ ریس ہوتی ہے، جیسے کہ ایک حصہ ہوتا ہے، جیسے کہ میں ہر چیز میں بہتر ہوں،
جو انسان ایسے سوچتا ہے نا کہ بہت سے لوگ ہر چیز میں بہتر، ہر چیز میں کلیور، ہر چیز میں، پھر وہ ان کے لیے بتا رہے ہیں کہ تھوڑا سا خوف رکھو اپنے اندر، کہ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان ہر چیز میں بہتری ہو تو وہ اپنی آخرت کو بھی یاد کرے، اپنی دنیا کو یاد کرے، ان دونوں کو یاد رکھے۔ تو آج کل کے زمانے میں ریس لگا ہوا ہے، میں بہتر ہوں، میں عالی ہوں، تو یہ وہ ہے، اس کا معنی وہ ہے۔ جو بھی ہو ابھی میں یہی بتا رہی ہوں، اچھا اس سے زیادہ اچھا مجھے ملے گا میں وہ لے کے آؤں گی، سو ابھی مجھے یہی ملا، میں یہی بتا رہی ہوں۔ حتی زرتم المقابر، اور یہ اگر تم اپنی قبروں میں، میں یہ نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر جاؤ اپنی یعنی کہ قبروں میں، تو قبرستان میں جاؤ تو یاد آئے گا سب کچھ، یعنی کہ آخرت یاد آئے گی۔ اس لیے کہتے ہیں جب کوئی گزرے تو یعنی بہت سے لوگوں کو جانا چاہیے، کیوں؟ تاکہ وہ سب دیکھیں سب کچھ، ان کو علم ہو کہ کیسے ہوتا ہے سب کچھ، کیسے تیاری ہوتی ہے، کتنا انسان سوچتا ہے اور کیسے مٹی میں مل جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سی تحقیق دے رہے ہیں کہ یہ بھی اللہ خود کہہ رہا ہے، حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، پھر تم جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر تم جانو گے، صحیح، اور پھر جانو گے، یعنی کہ اتنا جانکاری کافی نہیں ہے، جانو گے اور پھر جانو گے، لازم ڈاکٹر جا کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے ہوتا ہے حالت انسان کی۔ کلا لو تعلمون الیقین، یقین کو جان جاؤ، صحیح طرح سے یقین میں یقین کر لو کہ صرف یہ دنیا میں ہر چیز حاصل کر لی، اور آخرت میں کس بات کا یقین ہونا چاہیے انسان کو؟ اس کا بھی یقین ہونا چاہیے نا کہ میں نے الحمدللہ سب کچھ صحیح کیا، تھوڑا سا ہونا چاہیے نا الحمدللہ۔ تو یہ اس کے بھی بارے میں بتا رہے ہیں۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یہ بھی خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ عذاب کیسا ہوتا ہے، اچھائی بھی ہوتی ہے عذاب بھی ہوتا ہے نا، جو عذابی ہو تو اس کی بھی پتہ چل جاتا ہے کیسے قبر ہے، کیسے خوفناک ہوتے ہوگا وہ حرکت، وہ سوال، وہ جواب، وہ دخل، تو یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تمہیں جہنم دکھ جائے گا، ثم لترونها عین الیقین، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، ثم، سب ایک منٹ میں آ جاؤں ادھر، مجھے وہ بھی یاد رکھنا ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے، چلنا بھی صحیح ہے اور نا یہ احکام بھی صحیح لے کے آنے ہیں، زیادہ تر خراب ہو جاتے ہیں اس لیے کیونکہ میں دیکھ نہیں پاتی ہوں کچھ بھی صحیح طرح سے، تو احکام خراب ہو جاتے ہیں، پھر سمجھانا کوئی ایک دفعہ پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر مت پوچھنا اس دن کے بارے میں کہ اب تم کیسے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، لیکن اس نے اپنا خوف نہیں دکھایا، جب وہ دکھا دے گا نا تم بیٹھ نہیں پاؤ گے، ابھی تک تم اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، اتنے مزے میں ہو، اس لیے وہ نہیں کہ اپنا خوف نہیں دکھا دے، جب دکھا دینا پھر کوئی بیٹھ نہیں پائے گا، پھر مت پوچھنا اس دن کے بارے میں کیا ہوگا۔ اگر اچھے اعمال ہوئیں تو پھر نعیم کی بات آئے گی، یعنی اچھی ہوگا، سب کچھ اچھا ہوگا، یومئذ عن النعیم، اس دن سب کچھ اچھا ہو جائے گا۔
مت پوچھنا، جو ان کے لیے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا جو اچھے لوگ ہوں گے. اور ان کے لیے ہر منزل جو ہوگی، جو بھی طبقات ہوں گے، منزل ہوگی آسان ہو جائے گی. جیسے لوگ کیسے پھسل رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے، وہ پر ان کے لیے آسان ہوگا جو اللہ کو پسند ہوں گے. ابھی میں دوسری صورت کی طرف آتی ہوں. آمین یا رب العالمین. سب یا اللہ سب کی مشکلیں آسان ہو دنیا اور آخرت میں. جو بھی غلط کام والے ان کو اللہ ہدایت دے دے، صحیح کر دے. صحیح کا مطلب ہی اپنا خوف جب دکھا دے تھوڑا سا نا، تو صحیح ہو جائے گا بندہ. وہ نہیں کچھ کر پائے گا پھر. وہ جب اللہ چاہے تو اللہ چاہے تو انسان نہیں خراب ہو سکتا، اس کی جرات نہیں ہو سکتی. پر جب اللہ چاہے تو وہ جب اپنا خوف دکھا دیتا ہے بندے کو، وہ پھر بھلا دیتا ہے. دیکھتا ہے کہ اب یہ کیا کرتا ہے، میں نے اس کو اپنے ڈر سے نکالا، اب یہ کیا کرتا ہے. پھر وہ اپنی الٹی پلٹی حرکتیں شروع کر دیتا ہے. پھر وہ اپنے خوف دکھاتا ہے، پھر توبہ کرنے لگتا ہے. یہ کیا ہو گیا، مجھ سے اتنی گناہ کر دیے، میں بھول گیا. میں یہ تو ہمارا رب دیکھنا جانتا ہے، وہ سکون بھی دینا جانتا ہے. جس کو سکون نہیں دیتا، خوف دیے رکھتا ہے، وہ بیزاری دیے رکھتا ہے، تو پھر وہ اس کو دنیا کا سکون نہیں دینا چاہتا کہ تو ہمیشہ مجھ پہ ہی رہے ہمیشہ. کیونکہ اگر سکون مل گیا نا انسان کو، خوش ہو گیا، تو وہ پھر بھول جاتا ہے سب کچھ. تو ایسی خوشی مانگنی بھی نہیں چاہیے، اسے مانگنا چاہیے اپنا خوف، کہ وہی ہمارے لیے بہتر ہے. بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، ایک چہرہ نہیں ہوتا انسان جیسے جیتا ہے کہ وہ یہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلیں سورۃ الزلزلہ. یہ سورت 9 آیتوں والی ہے، اور اس کا نام زلزلہ ہے. زلزلہ کا مطلب زلزلہ ہی ہوتا ہے جہاں زمین ہلے پھٹے پر لاوا الگ ہوتا ہے، اور زلزلہ الگ. زلزلہ جہاں پر تباہ ہو جاتی ہے دنیا، یعنی کہ زمین وہ، اور لاوا جہاں سے پھٹنے لگتا ہے، آگ ابلنے لگتی ہے، اس میں ابلنے لگتی ہے، نگلنے تو نیچے جائے گی، یعنی کہ آگ نکلنے پڑتی ہے اس سے. ٹرانسلیٹ میں اردو بھی مشکل ہے میرے لیے. یہ ابھی ادھر آتے ہیں. سورۃ الزلزلہ. اذا زلزلت الارض زلزالها. سورۃ الزلزلہ. اذا زلزلت الارض زلزالها، اگر زلزلہ ہو جائے زمین میں. واخرجت الارض اثقالها، اور نکل جائے اس کا جو وزن ہوتا ہے، اگر نکل جائے تو پھر کیا رہے گا؟ کچھ نہیں رہے گا. ایک وزن سے ہے جو زمین یہ ٹکی ہوئی ہے. وقال الانسان ما لها، اب کیا ہو گیا؟ انسان یہ بولے گا ہے یہ کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، اسی دن کے بارے میں تو بتا رہے تھے اس دن، یہی دن کے بارے میں تمہیں آگاہ کر رہے تھے. بأن ربك اوحى لها، اور تمہارا خدا اوحى لها، اسی کے بارے میں اسے بتاتا تھا. اسی کیفیت کے بارے میں خبردار کرتا تھا. یومئذ تحدث، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اس میں کافی بڑے مد ہیں، میں ابھی دکھاتی ہوں. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اس دن جب یہ کھاتے کھلیں گے انسانوں کے، تو وہ خوف زدہ ہو جائے گا، اب کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ.
یہ کیسے اعمال کھل رہے ہیں، تو وہ خوف زیادہ ہو جائے گا اس وقت جب یہ کھاتے کھلیں گے، پھر سب کے سامنے اس کی کیا ہوگی؟ رسوائی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے چھوٹے سے بھی عمل کیے ہوں گے نا، چھوٹے سے بھی، جتنا بھی چھوٹا لے لو، جتنا بھی چھوٹا لے لو، تو اس کا حساب لکھا ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل کیا ہوگا، چھوٹے سے کام برا کیا ہوگا نا، اس کا بھی خاتہ میں ہر چیز ہوگا، اس کے خاتے میں لکھا ہوگا، اچھا ہو برا۔ ایک آیت رہ گئی ہے، میں اسے پھر سے ٹرانسلیٹ کروں گی بعد میں، مجھے اس کا شاید میں بھول گئی اس وقت۔ اوحیٰ لہا کا مطلب مجھے یاد نہیں آ رہا، میں پھر سے ڈھونڈوں گی، میں بھول گئی، جب مجھے صحیح یاد آئے گا تو میں بتاؤں گی۔ اور جو عادیات ہے میں پھر سے ریپیٹ کروں گی کہ یہ ترتیب صحیح نہیں تھی اور میں بھول گئی، مجھے دکھائی نہیں دیا، اور میں نے جو دکھائی دیا صبح کو اٹھی اور جلدی سے بول دیا، سو میں یہ بھی بتاؤں گی اور عادیات بھی نیکسٹ ٹائم بتاؤں گی۔ یاد کرتی ہوں صورت کو اور ان کی ڈھونڈتی رہتی ہوں، ٹرانسلیشن صحیح طرح سے ڈھونڈتی رہتی ہوں، سمجھ نہیں آتا، اردو بھی سمجھ میں نہیں آتی تو بہت مشکل ہوتی ہے، پھر بھی الحمدللہ کر لیتی ہوں۔ اگر کہیں ٹینشن ہو یا کچھ ڈاؤٹ ہو تو میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو میں بالکل ٹھیک ہوں، اپنا خیال رکھنا، انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی وقت، شاید چینج ہو جائے وقت، پر اسی چینل میں دیکھتے رہنا، کچھ جانی انجانی بات صرف سائمہ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔